السلام علیکم۔ آپ تمام حضرات کا جو مختلف تنظیمات کی یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں، ہم پیس آف پاکستان کی جانب سے آپ تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور ہیں۔ ہم پیس آف پاکستان دراصل جتنی بھی اٹک کی تنظیمات ہیں جو کسی بھی لیول پر اپنا کردار ادا کریں، چاہے وہ کوئی فرد ہے چاہے وہ کوئی تنظیم ہے، وہ جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان کو یہاں پر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں، یعنی ہر بندہ ویلفیئر کا کام کر رہا ہے، کوئی گاؤں ہے، کوئی قصبہ ہے، کوئی چھوٹا اسے علاقہ ہے، کوئی محلہ ہی کیوں نہ ہو، تو ہم اپنے لیول پر کام کر رہے ہیں۔ پیس آف پاکستان ایک امبریلا، ایک چھتری ایک طریقے سے پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم سب سمجھ لیں کہ اس ویلفیئر کے ایک پلر کی حیثیت ہم سب رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنی کیپیسٹی میں ماشاءاللہ سے ایک مقام رکھتا ہے۔ تو آپ سب باری باری آئیں گے اور اپنا تعارف کروائیں گے۔ خوبصورت چہرہ، پیارا مسکراتا ہوا ہر وقت ہمارے درمیان موجود رہتا ہے جاوید بھائی، میں کو جاوید بھائی کہتا ہوں، اور ماشاءاللہ سے جی بڑے سینئر صحافی ہیں اور اعلیٰ پائے کے صحافی ہیں، اور اپنی محبت اور اپنی انکساری سے یہ جانے جاتے ہیں۔ تو سر آپ اپنی رائے کا اور اپنے بارے میں کچھ بتائیں، کس طریقے سے آپ؟ جی سر، السلام علیکم جی سر۔ میں اپنا صحافتی حوالے سے بھی اور تجارتی حوالے سے بھی پیس آف پاکستان کا اور میڈم طاہرہ اعجاز صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور ہمیں اس پروگرام میں جو ہے نا بولنے کا موقع دیا۔ میں آپ کے ان کے اس دلچسپی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ انہوں نے تھوڑے قلیل وقت میں بہت زیادہ محنت کر کے جو ترقی حاصل کی، یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میں اپنے تاجران کی طرف سے اپنے صحافیوں کے حوالے سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری لائک جو بھی خدمات ہوں گی پیس آف پاکستان کی، طاہرہ اعجاز صاحب کی، تو ہم انشاءاللہ ہر فون پر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ ہر قسم کی تعاون کے لیے جو ہے انشاءاللہ ان کے لیے ہمیں آگے پائیں گے۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا نام حسین امجد ہے، میرا تعلق اٹک سے ہے۔ تو یہ میڈم طاہرہ اعجاز کا بہت شکریہ، انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور میں باقاعدہ طور پہ ان کی ٹیم کا حصہ ہوں۔ میرے ساتھ جتنے بھی اٹک کے شعراء ہیں وہ بھی یہی ذہن رکھتے ہیں، خدمت خلق کا۔ ہم سارے مل جل کے نادار جو پیسے نہیں لگا سکتے ان کی کتابیں چھاپتے ہیں، ان کا کلام چھاپتے ہیں۔ ایک پرچہ دھنک رنگ سے میں نکالتا ہوں، اس سے پہلے ایک جمالیات کے نام سے میں ایک پرچہ نکالا تھا، اس میں انفل ہوا ہے۔ تو یہ ادب کی طرف جو ہے نا، نئی جو ہماری نسل ہے اس کو جو ہے نعت پہ، ہم پہ، سلام پہ، منقبت پہ، افسانہ پہ، یہ پازیٹیو سرگرمیوں پہ ہم لے کے آ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کی خدمت ہے۔ بے شک۔ تو میں اسکول سے نعت پڑھا کرتا تھا، پھر نعت کہنے لگ گیا، تو ابھی میری فروری میں جو ہے وہ کتاب باعث نجات جو ہے وہ آنے لگی ہے۔ اس سے پہلے میری 3 کتابیں ہیں، رہ گزر، گداز اور جمالیاتی سفر، جس پہ نادرن یونیورسٹی سے ایم فل ہوا ہے حسین امجد کی فن شخصیات پہ۔ تو ماشاء میں اللہ، تالیاں ہونی چاہیے آپ تمام حضرات کی۔ اپنے جو کیمل پور کی زبان ہے اس پہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کام نہیں ہوا، کوئی ورک نہیں ہوا، تو میں نے تقریباً 300 کے قریب جو ہے نا نظمیں اپنی مادری لینگویج میں جو ہے نا، تاکہ یہ جو ہے ہماری زبان محفوظ ہو جائے، اس کو فروغ ملے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کیمل پور کی جو ہے وہ لہجہ جو ہے، بیسیکل تو یہ پنجابی ہے، کیونکہ ہر 10 کلومیٹر کے بعد لہجہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ لہجہ ہم اس طرح جو لفظ جو ہے وہ متروک ہو رہے ہیں یا ناپید ہو رہے ہیں ان کو میں محفوظ کرنے کی بھی کوشش کروں۔ تو نعت میں میڈم نے کہا ہے کہ 2 شعر ترنم سے آپ سنائیں محفل کو، تو میں انشاءاللہ وہ پیش کرتا ہوں۔ آپ احباب سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ درود شریف لے کے آیا کتاب بندوں میں، آ گیا انقلاب بندوں میں، ماشاءاللہ۔ لے کے آیا کتاب بندوں میں، آ گیا انقلاب بندوں میں،
نفرتوں کے سمیٹ کر کانٹے، نفرتوں کے سمیٹ کر کانٹے تو نے بانٹے گلاب بندوں میں، تو نے بانٹے گلاب بندوں میں، تیرا ثانی کہاں رسولوں میں، تیرا ثانی کہاں رسولوں میں، کب ہے تیرا جواب بندوں میں، کب ہے تیرا جواب بندوں میں۔ ندیم انجم عباسی مجھے کہتے ہیں جی، اور صدر الخدمت ضلع اٹک ہوں۔ الخدمت کا نام تو ویسے سارے ہی آپ جانتے ہوں گے۔ الحمدللہ کوئی 13 کروڑ کا ہمارا بجٹ ہے جو ہم یہاں خرچ کرتے ہیں الخدمت کے پلیٹ فارم سے۔ 7 ایریاز میں الخدمت کام کرتی ہے، تعلیم ہے، پینے کا صاف پانی ہے، اسی طرح آرفن کیئر کا پروگرام ہے، مواقعات کا ایک پروگرام ہے، تعلیم میں ہم انویسٹ کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس یہاں آرفن بچے ہیں وہ تقریباً 500 بچے ہیں، ان میں گھروں میں بھی ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے پاس یہاں ایک آغوش کے نام سے ادارہ ہے، آپ اس سے بھی اٹک کے رہنے والے ہیں۔ میں اٹک سے باہر کا ہوں ویسے، تو آپ اٹک میں رہنے والے ہیں، یقیناً آپ اس کو جانتے ہوں گے۔ اس میں تقریباً کوئی 200 بچوں کی کیپیسٹی ہے، اس وقت 175 بچے وہاں زیر تعلیم ہیں، وہاں ہی ان کی رہائش کا بندوبست کیا جاتا ہے، تعلیم و تربیت کا۔ اور ساتھ ہی جو ہمارا اس کا بجٹ ہے وہ تقریباً 4 کروڑ اب ہو چکا ہے، جو سالانہ وہاں اس کا وہ اخراجات ہیں۔ یہ سارے اخراجات ہم ڈونیشن سے ہی کرتے ہیں، اور اللہ کا خاص کرم ہے اور ڈونر حضرات کا ہمارے اوپر بڑا اعتماد ہے کہ وہ ہمیں ہماری نگرانی بھی کرتے ہیں، آڈٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمیں پیسے بھی دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ سارا یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہاں پہ ایک BTC ہے جو ہم پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریشن ہے، ہماری جوائنٹ وینچر ہے، اس سے چلتا ہے، اور اس میں فری کورسز ہوتے ہیں، یہاں اٹک میں موجود ہے۔ اور ایک ہاسپٹل ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، میری معاونت بھی کریں کہ میں اس کو فنکشنل کر سکوں۔ بہت خوبصورت ہاسپٹل ہم نے بنایا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ابھی فائنینشیل ایشوز ہیں، ہم اس کو نہیں کر رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تقریباً الخدمت کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں موسٹلی سارے لوگ، میں کوئی تنخواہ نہیں لیتا الخدمت سے، 1 روپیہ نہیں لیتا، بلکہ آپ آڈٹ کریں گے، آپ میں سے جو چاہے کر لے، میرے پیسے زیادہ لگے ہوں گے الخدمت کے اوپر، میرے اوپر کوئی نہیں لگاتی۔ ہم سارے والنٹیئر کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور دنیا میں کوئی ایسی NGO نہیں ہے، یہ آپ کی NGO ہے الخدمت، جس میں 90% پیسے جو ہیں جو آپ ڈونیشن کرتے ہیں وہ سارے کے سارے لگ جاتے ہیں۔ اور فلڈ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا کام کیا، اور ایک پہچان اللہ نے ہماری پوری دنیا میں بنا دی۔ بلکہ اوباما فاؤنڈیشن نے یہ لکھا کہ اپنی ویب سائٹ پہ کہ آپ اگر پاکستان میں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو الخدمت کا کریں۔ یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے اعزاز ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، میں فلڈ کے اندر میں نے کام کیا، جس جذبے کے ساتھ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، میں نے دنیا میں کوئی قوم ہی نہیں دیکھی۔ UK سے لوگ آئے ہوئے تھے، پیسے بھی لے کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے اور اپنے گھر بار سے نکل کے، تو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے پورے پاکستان میں اس دوران خدمت کی، اور اس میں پھر اللہ نے ہمیں سرخرو کیا اور پوری دنیا میں ایک نام بنا۔ تو یہ جو کام ہے، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا تعلق ہمارے ڈائریکٹ ایمان سے۔ اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے نام کے لیے یہ کام کریں، واہ واہ ہو جائے، تو ایسے میں یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ جو بھی دنیا میں کوئی بھی فاؤنڈیشن آپ مسلم کی دیکھیں گے، غیر مسلم کی دیکھیں گے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ اس کو اوپر لے کے جاتا ہے۔ تو اگر یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے ناکام ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے اندر وہ جذبہ موجود ہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو ناکام کر سکے۔ میں نے نہیں دیکھی، ہم سارے لوگ بہت کمزور ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں
جو کہ اکثر ہم میں سے ہیں انشاءاللہ. تو ہم کوئی بھی کام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کرتے ہیں, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کرتے ہیں, تو اس میں بھی ناکامی کے چانسز بالکل ہی یوں سمجھیں کہ وہ بالکل مینیمائز ہو جاتے ہیں, کم سے کم ہو جاتے ہیں. اللہ ہماری ہر جگہ مدد کرتا ہے. ہمارے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ اللہ کی مدد ہمیں خود نظر آتی ہے کہ ہوتی ہے, اور ہمارے بچوں کا خیال ہو جاتا ہے. کہ میں آپ کو بتاؤں, پچھلے دنوں 2 دن پرانی بات ہے, میری بیٹی بیمار ہے, اس کو جو گلے میں ادھر چھوٹی بچی, تو میں کسی اور کام کے لیے گیا وہاں پہ شہر میں پنڈی. تو میں نے جب چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے ٹیسٹ لکھے, اور جب ٹیسٹ ڈاکٹر لکھتا ہے تو بندہ جو ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ فلاں انفیکشن. تو میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ مجھے تو پھر ویسے آپ بے شک جتنے مرضی ٹیسٹ کروا لیں, لیکن مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ میری کچھ بھی نہیں ہوا. اور وہ جب ٹیسٹ آئے, ایک دن اسٹے کیا, دوسرا کیا, بھی ایک آنا ہے وہ انجیکشن لگا کے, تو وہ ٹیسٹ نیگیٹو تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ جو ہے وہ ہماری مدد جو ہے, ہم سارا دن لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں, تو ہمیں کسی جگہ سے کہیں کسی کا شکار, چاہے اللہ نہ چاہے, اللہ چاہے تو پھر تو نہیں ہو سکتا, لیکن باقی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی رکاوٹ بنے. ہمارا سسٹم کریکٹ ہے, وہ مجبور کرتا ہے آپ تہجد پڑھ کے جائیں تو آپ رشوت نہ دیں, آپ کا کام نہیں ہوتا. لیکن بنیادی طور پہ ہم ایز اے نیشن کرپٹ نہیں ہیں. اتنے لوگ خود پیسے دیتے ہیں, وقت بھی دیتے ہیں, سارا پیسہ لگا کے آتے ہیں, تو کرپٹ کہاں سے ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا, جو میں چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ہرڈل یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے, آپ کو پیسہ لگانا پڑتا ہے, آپ کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے. اگر یہ آپ چھوڑ رہے ہیں تو باقی تو دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو آپ گھر میں بیٹھے ہوں تو ہو جائے. یہ مشکلات تو آتی ہیں, اور اگر آپ ان کا سامنا نہیں کر سکتے تو آپ بڑا کام بھی نہیں کر سکتے. اب والنٹیئر کا ایک فارم ہے ہمارا, آپ اس کو فل کریں, اس کے کچھ پروسیسز ہیں. ظاہر ہے ہم ہر وہ تنظیم کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اگر تنظیم نے مجھے ذمہ داری لگائی ہے تو شاید 2 4 6 سال اس نے مجھے آزمایا ہوگا کہ کیسا بندہ ہے, تو وہ ایک پورا ایک ہے. اگر آپ وہ والنٹیئر فارم فل کر کے تو آپ ہمارا حصہ بن سکتے ہیں. اور ملک فیصل صاحب, میرا تعلق مرزا گاؤں سے ہے, اور میں ایک ورکر ہوں سوسائٹی کا جس کا نام نوجوانان مرزا ویلفیئر سوسائٹی ہے. آج سے قریباً 11 سال پہلے اس سوسائٹی کی بنیاد فرد واحد نے رکھی. یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ اسد فہیم نامی ایک بندہ ہے جس نے اکیلے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک کیمپین سٹارٹ کی, اور اس کیمپین کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں اس کی آلائشیں لوگوں کے لیے پھینک دیتے ہیں اور گوشت اپنے گھر لے جاتے ہیں. تو بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ جہاں آپ اچھا گوشت گھر لے کر جاتے ہیں تو لوگوں کی تکلیف کا باعث نہ بنے. مجھے یاد ہے بہت اچھے طریقے سے کہ وہ ایک کھمبے کے پاس کھڑے تھے, اور ان کے کندھے پر ایک اور بندہ کھڑا ہو کر جو اویئرنیس پر مبنی مواد تھا اس کا حامل بینر چسپاں کر رہا تھا. تو وہ میں نے دیکھا اور میں بڑا امپریس ہوا اس بندے سے کہ یہ وہ بندہ ہے جو پیورلی خدا کی رضا کے لیے باہر نکلا ہوا ہے. اور اس وقت غالباً سردیوں کا موسم تھا, عید الاضحیٰ سردیوں میں آ رہی تھی. تو میں امپریس ہوا, میں نے جوائن کیا, اور وہ سوسائٹی 11 سال بعد اب 120 ممبران پر مشتمل ہے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ وہاں پر کسی ایک فرد کی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ وہ نہیں ہے, اثر و رسوخ نہیں ہے, سب ایک ہی لیول پر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. ہمارا موٹو اور ہمارا سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا بھلا کرنا. اب یہ اتنی بڑی امبریلا ہے, اتنی بڑی چھتری ہے کہ اس کے اندر بے شمار کام آ جاتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسورسز ہمیشہ سکارس ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, محدود ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کر ہم نے کاموں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. تو ہم بیسیکلی صحت میں ہم مختلف قسم کے کیمپس کر رہے ہوتے ہیں. آئی کیمپ, میڈیکل کیمپ, ہیپیٹائٹس بی اور سی کی ڈائگنوسس کا کیمپ, اور اس کے علاوہ ہمارا فری شوگر ڈائگنوسس کا کیمپ پیریوڈک بیسس پر جاری رہتا ہے.
اس کے علاوہ ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو فروغ دینے کے لیے لوگوں میں ان کی آگاہی اور اس کی افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی فوکس کریں. ہم مختلف کھیلوں کے جو مقابلہ جات ہیں وہ آرگنائز کراتے ہیں اور اس میں پھر اینڈ پر انعامات تقسیم کر کے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے جس چیز سے میں نے سٹارٹ لیا وہ صفائی کی کیمپین ہے. مختلف جگہوں پر ڈھیروں کے انبار ہوتے ہیں اور ان انباروں کو ہم پیریوڈک بیسس پر اٹھواتے ہیں. جو ہماری بیسک کام جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا وہ بھی ہم عید الاضحیٰ کی کیمپین بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مرزا گاؤں میں جو ٹورینشیل رینز کی وجہ سے فلڈنگ ہوئی تھی اس میں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے 2 ملین پر مبنی جو ہماری امدادی کھیپ تھی وہ ہم نے تقسیم کی. اور اس کے علاوہ جو ڈی آئی خان کا جو اور پبی کا جو ایریا فلڈ ہٹ ایریا تھا اس کو بھی ہم نے وزٹ کیا اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ مور دین 2 ملین جو ہمارے پاس فنڈز تھے وہ ہم نے یوٹیلائز کیے خود جا کر. ہم نے کسی کو فنڈز نہیں دیے, ہم پرسنلی ان پرسن گئے اور وہاں پر اپنی جو جتنی بھی ہمارے پاس امداد اکٹھی ہوئی تھی اس سے ہم نے چیزیں خریدی اور تقسیم کی. تو بیسیکلی یہ ہمارا ایک شارٹ تو نہیں, تھوڑا میں نے ٹائم زیادہ لے لیا, سوری فار دیٹ, لیکن یہ وہ کام ہے جو اس محدود وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ دیگر اور بھی کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں, مقابلہ نویسی اور اس طرح کے کام ہیں. اینی ویز میں مشکور ہوں میڈم طاہرہ کا, پیس آف پاکستان کا, جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میرا نام واسق منیب ہے, مرزا گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, اپنے مرزا ویلفیئر سوسائٹی. تو بیسیکلی ہماری سوسائٹی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی ذہنیت کو تبدیل کرنا تاکہ وہ فلاح و بہبود کے کام کریں. سوان صاحب, سماجی کارکنوں کا تعارف کوئی نہیں ہوتا, وہ ایک خاتون ہوتا ہے. میں نے یہ کام 2012 میں سٹارٹ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ایک رانگ کال وصول ہوئی جس میں ایک محترم رو رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میری بیٹی کی شادی رک چکی ہے تو لہٰذا آپ میرا بل پاس کریں. میں ان کی بات سنتا رہا, میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں وہ بات نہیں کر رہا جس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا جی کب ہے شادی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شادی 2 ماہ پہلے تھی, جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادی رک چکی ہے تو لہٰذا آپ میرا بل پاس کر دیں. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کون سا بل؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے زکوٰۃ فنڈ کے لیے کوئی بل تھا وہ میں نے سبمٹ کروایا تھا. میں نے کہا معذرت کے ساتھ میں وہ فرد نہیں ہوں جس کے لیے آپ نے کال کی ہے. ان کی کال بند ہونے کے بعد ان کی رونے کی سسکیاں میرے کانوں میں گونجتی رہیں اور میں نے آج آپ کو ایک سوشل میڈیا کا فیس بک اس کی طاقت کا بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے اس کے اوپر ایک پوسٹ لگائی اور اس میں یہ لکھا کہ ایک مستحق ہوا کی بیٹی ہے جس کے لیے ایک جہیز کی اپیل ہے. اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا جس میں آپ جیسے لوگ تھے, انہوں نے تعاون کیا, اس کی شادی ہو گئی. پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کی امداد کر سکتے ہیں. اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں لوگوں کے دلوں میں درد ہے اور لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ان کو ایک پازیٹیو مثبت اگر پلیٹ فارم دے دیں. اس کے بعد میں نے خون کے لیے اپیل کی, ویل چیئر کے لیے اپیل کی اور الحمدللہ میں نے بلڈ بینک, ویل چیئر اور یہاں پہ بیکاری بچے تھے. جب آپ لوگ بازار میں جاتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ تو وہ ہمارے کپڑوں کو کھینچتے ہیں اور ہم ان کو تھپڑ مارتے ہیں. کچھ بچے میں نے وہاں سے اٹھائے اور سر سید اسکول اٹک میں ان کا داخلہ کروایا اور الحمدللہ بہت شکریہ, آج وہ اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ. اور اس کے ساتھ میں نے ایک راشن کا سلسلہ شروع کیا. کچھ لوگوں نے, ایک بندے نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے محلے میں ایک جگہ پہ فاقے پڑ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں ان کی بچی آئی اور بچے من کے سچے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں آج کیا بنا ہے؟
انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. تو میں اس بچی سے پتہ کیا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم جی پانی کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. تو میں نے یہاں سے راشن لیا اٹک بازار سے آپ کے, اور جب میں ان کے گھر میں پہنچا تو اتفاق کے ساتھ وہی بچے باہر آئے. تو میرے ہاتھ میں جب انہوں نے چیزیں دیکھی تو بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اپنے والدہ کو کہا کہ باہر کو بھائی ہمارے لیے چیزیں لے کے آئیں. تو وہ خوددار آدمی باہر آ گیا. اس نے مجھے کہا جی آپ کا تعارف. تو میں نے کہا میں جی آپ کا بیٹا ہوں, تو یہ آپ کے لیے میں کچھ لے کے آیا ہوں. وہ اتنا خوددار تھا, اس نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے. میں نے کہا جی بالکل نہیں چاہیے, لیکن بندہ اولاد کے آگے انکار نہیں کرتا. اس بندے نے مجھے سینے سے لگایا اور راشن اندر لے گیا. ایک اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا, لیکن یہ وہ درد ہیں, یہ وہ کہانیاں جو ہمارے ارد گرد گھومتی ہیں. افسوس اس بات کا تھا کہ اس بندے نے میرے ساتھ رابطہ کیا, لیکن اس نے یہ نہیں کیا کہ ایک وقت کا کھانا ان کے گھر میں دے دے. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم تہجد پڑھتے ہیں اور اذکار کرتے ہیں, مختلف محفلوں میں جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں خدا مل گیا. ایسے نہیں ملتا خدا. اگر ہمارے محلے میں ہمارا پڑوسی اور اس کے بچے بھوکے ہیں, اور اگر اس کی بیوی اس غربت کی وجہ سے, اس فاقوں کی وجہ سے کسی بھی برائی کے اڈے میں جاتی ہے, تو بروز قیامت ہم اس چیز کے جواب دیں ہیں. ایک اور پارا چوک میں ایک بہن کھڑی ہوئی تھی, تو کچھ لڑکے اس کو چھیڑ رہے تھے. اس واقعے کا جب میں اس بہن کے پاس گیا تو میں نے کہا یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. اس فاطمہ بہن نے مجھے کہا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ چلے جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ تو اس بہن نے مجھے کہا میں نے اس سے کچھ پیسے مانگے ہیں. تو میں نے کہا جی پیسے مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے والد صاحب بیمار ہیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اپنے گھر میں. انہوں نے کہا جی میرا گھر تو بہت دور ہے. تو میں نے کہا خیر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو گھر ان کا جو تھا وہ ایک جھگی میں تھا جو ریلوے گراؤنڈ میں لگی ہوئی ہے. جب میں اس کے ساتھ گیا تو واقعی اس کے والد صاحب کو اس ٹائم پہ دمے کا اٹیک ہوا تھا. تو ہم نے اس کو وہاں سے لیا, DHQ میں لے کے آ گئے. اس کے والد صاحب کو ادویات وغیرہ جو بھی کرنی تھی ہم نے کر سکے, وہ چلے گئے. یہ بات جہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک عورت کو اگر وہ نکلی ہے اپنے مسائل لے کر, اپنی تکلیفیں لے کر, تو ہم سب سے پہلے اس کی قیمت اس سے پتہ کرتے ہیں. ہم نے آج دن تک یہ کبھی احساس نہیں کیا کہ ہم جا کر اس کا درد دیکھ لیں, اس کے درد کو مان لیں. تو یہ چھوٹا سا ایک میرا ایک تعارف تھا, یا میری ایک ریکویسٹ تھی آپ لوگوں سے کہ ہمارے ارد گرد بہت سے مسائل ہیں. تو آپ لوگوں سے یہ ہے کہ تعاون کی اپیل ہے. ہم یہ ایک میڈم کا بہت شکر گزار ہوں, ایک پلیٹ فارم ہمیں دیا جہاں پہ ہم اکٹھے ہو کے تو لوگوں کے دکھ درد مان سکیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا رضوان بھائی, میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اٹک کے کون سے علاقے میں کام کر رہے ہیں؟ بیسیکلی میں آپ کے اٹک میں اور مرزا میں اور سنبھال میں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, الحمدللہ جی میرا ایک دسترخوان بھی چل رہا ہے. ہر ہفتے میں ایک دسترخوان لگاتے ہیں ہم. اور کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ مستحق لوگ نہیں آتے, آپ ہر لوگوں کو کھلاتے ہیں. تو میں نے ان کو حدیث بتائی ہیں کہ کھانا کھلانا بڑا افضل ہے, وہاں پہ نہیں لکھا کہ آپ مستحق کو کھلائیں. تو کیونکہ کچھ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں اور اس دور میں ان کے گھر میں فاقے ہیں. مجھے ایک بندہ ایسا بھی ملا کہ جس کے گھر میں گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی اور اسے واقعی سفید کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے. اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے گھر میں فاقے تھے اور میرے گھر کے باہر گاڑی بھی کھڑی ہوئی. تو لوگوں کو خدارہ ان کی شخصیت کے مطابق کبھی کمپیئر نہ کریں گے. ان کے پاس گاڑیاں ہیں, ان کے پیچھے کیا کہانیاں ہیں, کیا درد ہیں, یہ خدا جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے. لہٰذا آپ کا دسترخوان ہر انسان کے لیے کھلا ہونا چاہیے, نہ کہ صرف آپ کے سامنے پھٹے پرانے کپڑے والا آپ اس کے سامنے کھانا رکھیں. دسترخوان ایسا لگائیں, کھانا ایسا لگائیں جس میں ہر بندہ کھا سکے. جی میرا نام تو عبداللہ مسعود ہیں. ٹھیک ہے, اور سلیمان خیل قبیلے سے میرے تعلق ہیں. میرا ویسے تو میں سیاسی تعلقات تو میرے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون تحصیل کا, میں صدر بھی ہوں. اور یہاں جو جذبہ ہے, جذبہ میرے لیے یہاں پہ پیچھے بیگ پہ میرے دوست بیٹھے ہوئے, کاشف فریاض ان کا نام ہے. میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. ان کو میں نے کئی جگہ پہ دیکھا کہ وہ خدمت خلق کرتے تھے. تو میرا ایمانی جذبہ میں نے بھی کہا کہ میں بھی آخرکار انسان ہوں کہ اس کے دل میں اتنا ایمانی جذبہ ہے کہ وہ عوام اور غریب اور مسکین اور نادار لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ میں نے انہیں کہا کہ میری جان اور مال خدمت کے لیے حاضر ہو. انشاءاللہ یہ نوکری میں مرنے دم تک کرتا رہوں. شکریہ. میرا نام قمر خان صدقال ہے اور میں ضلع اٹک کی تحصیل فتح جنگ سے بلانگ کرتا ہوں. ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم گمنام جو ہیں سوشل ورکرز ہیں. میں پیپلز پارٹی کے جو یوتھ ونگ ہے ان کی نمائندگی بھی کر رہا ہوں.
میرے پاس ہم نے فتح جنگ کے اندر وہاں پہ رضاکار بلڈ ڈونیشن سیل کے حوالے سے ایک اپنے طور پر اپنے جیب خرچ سے ہم نے کبھی کسی سیاسی یا سماجی یا انتظامی کسی عہدیدار سے کبھی کسی مالی معاونت کی کبھی بھی درخواست نہیں کی. محترم جناب سردار رب نواز خان. میرا تعلق سگری گاؤں ہے، وہاں سے ہے، تحصیل جانڈ میں، لیکن رہائش میری اٹک میں ہے، اللہ کربلا میں. تو ہمارے جو 6-7 ہمارے دوست تھے، ہم خیال قسم کے دوست تھے، ہمارے ذہن میں سوچا ہم نے کہ لوگوں کی ویلفیئر کرنی چاہیے. اس کے لیے ہم نے تنظیم بنائی، تو اس کا نام رکھا کھٹڑ قبیلہ اتحاد. تو ہماری برادری میں جتنے بھی لوگ تھے ان سے ہم نے ڈونیشن وغیرہ لیے اور ان سے کہا کہ جو یہ سروسز جو ہیں وہ غریبوں کے لیے کرنی ہے. اس سلسلے میں ہم نے ویل چیئرز وغیرہ دی، سول ہاسپٹل جو اٹک ہے اس کو دی، اس کے علاوہ فتح جنگ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس کو دی، اور اس طرح کچھ ایسے جو معذور لوگ تھے مختلف علاقوں میں ان کو دی. تو اس سلسلے میں ابھی تک ہم چل رہے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ کہ جتنا بھی ہو سکے ہم حقدار لوگوں کو تک ان کا حق پہنچائیں. یہ بہت اچھی کوشش ہے، کیونکہ جتنا آپ کا کوآرڈینیشن ہوگا اتنا ہی آپ زیادہ کام کر سکیں. اگر آپ سیپریٹ ہوں گے تو آپ میں اتحاد نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، آپ لوگ اتنا کام بھی نہیں کر سکتے. جتنا بھی ویلفیئر کا کام ہے وہ بوسٹ اپ ہوگا، اور یہ بہت اچھا. پیس آف پاکستان زندہ باد. ہم ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں. بلڈ کس نے دیا جی؟ پہلے تو یہ بتائیں. آج تک ویسے آپ تو ہیں، اور کسی نے بلڈ ڈونیٹ کیا؟ ماشاءاللہ آپ نے بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے الوسیلہ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ہم لوگ ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں اٹک میں، اور مطلب پنجاب ہم پورا کور کر رہے ہیں الحمدللہ. سٹارٹ اس کا ایسے ہوا ہے بھی فیملی میں بلڈ چاہیے تھا، تو بڑی مشکل پیش آئی، اور دوست یار کرکٹ کے کافی تھے، تو میں نے کہا یار کیوں نہ ہم ایک گروپ بنا لیتے ہیں چھوٹا سا، کسی کو بلڈ ضرورت ہوگا تو ہم دے دیں گے. اور وہ بس یہاں سے سٹارٹ تھا، اور آج اللہ کا شکر ہے بھی بائی فیس کوئی نہیں جانتا نا، تو بلڈ کے لیے اگر وہ کسی ہاسپٹل جاتا ہے تو آفتاب کا نمبر اسے وہاں سے ضرور مل جاتا ہے. تالیاں ہونی چاہیے جی. تو بلڈ پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ. آپ لوگوں کو کسی کو بھی بلڈ چاہیے، میڈم سے میرا نمبر لے سکتے ہیں آپ، تو انشاءاللہ ہم فی سبیل اللہ آپ کو بلڈ ضرور دیں گے. سر دیکھیں، میں اس سے پہلے ان سب بھائیوں کو نہیں جانتا، کاشف بھی اور کچھ بھائی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، تو میڈم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے سب بھائیوں سے ملوایا ہمیں. تو ان کی کاوش کو میں سلام پیش کروں گا، کیونکہ ہم سب مل کے اگر کام کریں گے نا تو اٹک میں دیکھیں فنڈنگ تو GDC بھی کر رہا ہے، الخدمت بھی کر رہی ہے، فکسڈ بھی کر رہی ہے. فنڈنگ کا کام کرنا بہت ایزی ہے. پاکستان میں لوگ نا ڈونیشن بہت دیتے ہیں، لیکن کسی سے بلڈ لینا بہت مشکل ہے. تو میرے بھائی فنڈنگ پہ سارے کام کر رہے ہیں. آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ میڈم کے تھرو اب آپ سے بات ہو رہی ہے تو آپ آگے آئیں، بلڈ پہ بھی کام کریں. تھیلیسیمیا کے بچوں کو آپ جیسے بھائیوں کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے لیے کھانا ضروری ہے تو ان کے لیے بلڈ ضروری ہے زندہ رہنا. کاشف الیاس صاحب. سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ پاک کا جو احسان ہے، میں آج آپ کو بتاؤں گا بھی اور آپ کو ایک سجیشن بھی دوں گا کہ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. کیونکہ میری جب 96 کے اندر ہم میٹرک میں تھے تو ہم اس وقت 1000 تک پر ڈے بائی کھایا کرتے تھے. اللہ پاک کا بڑا احسان تھا، یعنی ہمارے والد صاحب کا کاروبار بہت اچھا تھا. تو ہماری والدہ جو ہے نا وہ یہ کیا کرتی تھی، اس وقت جو ضرورت کے لوگ آتے تھے 2000 3 5 2000 یہی 1500 ہوتا تھا، تو الحمدللہ قرض حسنہ کی مد میں دے دیتی تھی، اور یہ نیت نہیں کرتی تھی کہ واپس بھی لا کے دے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک ان کا وہ جہاں اچھا کرے. انہی کے لگے ہوئے پودے ہم بھی، اور پھر ہمارے والد صاحب بھی جب کہیں دینا ہوتا تھا نا تو وار کے دینے والا نظام نہیں تھا، بلکہ ہمارے ہاتھوں میں دے کر دیا جاتا تھا. جب ہم دیتے تھے ہمارے دل بھی اللہ نے وہ کھلے کیے اور اللہ نے ہاتھ بھی کھلے کیے. تو اس لیے میری بھی آپ سے ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں کہ وہ اپنے ان کے ہاتھوں سے دلوایا کریں. جب دلوائیں گے تو اللہ پاک ان کے رزق میں برکتیں ڈالے گا اور دل بھی کھلیں گے انشاءاللہ. تو اسی طرح الحمدللہ کہ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ میری جب جاب ہوئی تو جاب کے دوران جب یہ میں نے سٹارٹ کیا تو میری والدہ نے مجھے تلقین کی کہ بیٹا اب تمہارے پاس یہ اتھارٹی ضرور ہے کہ تم نے لوگوں کے روزگار میں اہم رول ادا کرنا ہے. تو میں الحمدللہ ایک کمپنی کا چھوٹا TSO تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے RSM تک دے کے گیا ہے. لیکن جب میں TSO ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں کتنے گھرانوں کے لوگ یعنی الحمدللہ کمپنیوں میں بھرتی کرائے. تو اس کی بدولت یعنی چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ میری والدہ کی شوگر کی وجہ سے ایک ٹانگ کٹ گئی. تو جب
میں نے ایک فوجی فاؤنڈیشن سے ان کو ٹانگ لگائی تو پھر اس وقت لوگوں کی طرف ایک تاثر دیکھا کہ لوگوں کی ایک ضرورت دیکھتے تھے اکثر لوگوں کی، کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس کلٹس ہو نا تو آپ کو ساری کلٹس نظر آئیں گی، آپ جب ایکسلائیں چلاتے ہیں آپ کو ایکسلائی نظر آئیں گی. تو اسی طرح جب ہماری پریشانی تھی، میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تو اس میں دیکھا تو غریب لوگ کافی یہ نہیں، کیونکہ اس وقت 50,000 80,000 سے نیچے یہ نہیں ٹانگ نہیں لگتی تھی، اب تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ پہ چلی گئی. تو الحمدللہ پھر میری ایک این جی اوز تھی جو اسلام آباد کے اندر، میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، حقدار ہو اور آپ لے کے آئیں انشاءاللہ ہم لگائیں گے. تو اللہ پاک کا احسان ہے، ان کا بھی پھر چل والوں کا سوابی میں بھی الحمدللہ. یہ میں نے ایک اپنا پرسنلی یہ کام کرتے کرتے یعنی یہ تقریباً 2004 سے یعنی کام کر رہا تھا. تو اللہ پاک نے 2000 آج سے تقریباً 3 سال پہلے ڈاکٹر زبیر صاحب سے ملاقات کرائی. ڈاکٹر زبیر صاحب نے جب اپنے مشن اپنی چیزیں اور مکمل آج اگر میں زیر نگرانی کام کر رہا ہوں تو ڈاکٹر زبیر صاحب کی، تو اس میں الحمدللہ جس طرح آپ بتاؤں کہ ندیم بھائی ماشاءاللہ ان کی سپورٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ یہ لوگ ہمیں چلاتے ہیں. ویل چیئر کی جہاں ڈیمانڈ آتی ہے ماشاءاللہ الخدمت کی طرف سے بھی ہوتی ہے. ہم پرسنلی تاجران کا بھی ایک میرا، کیونکہ آل پنجاب وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں پورے پنجاب کا، تاجران کی بہت بڑی اسٹرینتھ میرے پاس ہے جو الحمدللہ ہر قسم میں مجھے سپورٹ کرتی ہے. تو اس میں جہاں بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے آفتاب بھائی حاضر ہیں ماشاءاللہ، ان کو ہم فون مارتے ہیں، امجد بھائی سے فیور لیتے ہیں، اسپتال کے اندر ہمارے یعنی اپنے لوگ موجود ہیں ان سے مل جاتی ہے. اسی طرح میڈیسن کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ماشاءاللہ انیشیٹو جو ڈاکٹر زبیر صاحب کا ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ یوز جو میڈیسنز ہیں وہ ہم نے کلیکٹ کرنی شروع کی. تو الحمدللہ 4 سالوں میں 50 لاکھ سے اوپر ہم نے جمع کر کے ڈونیٹ بھی کر دی. اور نئی جو میڈیسن ہے اس کے لیے بھی مزید جو سرکاری فنڈ بھی آتے ہیں ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن اب 1 سال سے وہ بند ہوئے ہیں. تو الحمدللہ آپ بھائیوں کے تعاون سے جو مخیر حضرات ہیں الحمدللہ ان کے تعاون سے مکمل طور پہ الحمدللہ دوائیوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. پھر اس کے علاوہ جو کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل لاوارث ہوتے ہیں، ان کا یہاں تک کہ ان کو پیشاب کا بھی اپنا نہیں ہوتی سمجھ کے قصہ صفائی، اس کے لیے بھی ہم پراپر یعنی جو ہے نا لڑکے رکھے ہوئے ہیں جو پراپر وہاں پہ بیڈ کے اوپر ان کو پیمپرز وغیرہ کا صفائی کا ان کے کھانے پینے کے ارینجمنٹ الحمدللہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہمارا مصنوعی اعضاء کے ساتھ تو آپ نے ماشاءاللہ میری طرف سے اوپن ہے کہ کسی بھائی کو بھی کسی وقت بھی کسی کے لیے بھی اگر ہاتھ کا بھی ایشو ہے تو ہاتھ بھی دوسرا لگ سکتا ہے. تالیاں ہونی چاہیے جی، بہت بہت بڑی بات ہے یہ فیور جہاں کہیں کہیں گے انشاءاللہ یہ صرف اٹک کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں پورے پاکستان کے کسی حصے میں بھی ہو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. تو آپ مجھے بتائیں بندے کو میں انشاءاللہ خود لے کے لگوا کے انشاءاللہ چھوڑ کے آؤں گا، ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے علاوہ یعنی الحمدللہ ہمارا جو پیس آف پاکستان ماشاءاللہ میڈم کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر پیس آف پاکستان کے حوالے سے ایک ذمہ داری سونپی گئی. ابھی انشاءاللہ ہمارا کیونکہ اس میں صرف قرض حسنہ کے حوالے سے ہے تو میرا بھی میڈم سے ایک سجیشن ہے کہ اس میں کوشش کریں، کیونکہ اب جب ہمارا ایک سلسلہ بن گیا کہ ہم نے تمام تنظیمات کو اکٹھا کرنا ہے تو اکٹھا کرنے میں ہمیں یعنی جو اس کے آبجیکٹیو ہیں مختلف جو ہم نے ڈپارٹمنٹ سے یہ بنانے پڑیں گے. اگر ہم قرض حسنہ پر رہ کے اور یہ صرف میٹنگ کر کے کریں تو اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے. ابھی جس طرح ماشاءاللہ میں آپ کو مرزا نوجوانوں والے چلے گئے، لیکن آج میں بہت زیادہ مس کر رہا ہوں نواز صاحب کو، اللہ پاک ان کو سفر کو آسان کرے. وہ کیونکہ کراچی گئے ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو پچھلے دنوں ایک سنجنڈا کے ایک گھوڑا مار سے تقریباً آدھے پونے گھنٹے پہاڑوں کے اندر یعنی پیدل وہاں پہ ایک گھر بیچارہ آگ سے جلا، پانی کی وجہ سے بڑے معاملات ہوئے. تو وہاں پہ ان کے راشن کا اور جو خیمے کا انتظام تھا وہ ماشاءاللہ نواز صاحب خود اٹھا کر ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ چل کے گئے. تو دیکھیں نا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ یہ جتنے بھی بھائی ادھر بیٹھے ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، خیر مجھے کوئی بھائی فیس نہیں بھی جانتے ہیں، اللہ خوش رکھے. کئیوں سے میں فونوں پہ کام کرتا ہوں، جس طرح آفتاب بھائی ہیں، میرا خیال آج انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم دیکھا ہوگا. نام سے تعلق ہوتا ہے، صرف رابطہ نام تک ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کے لیے جو ہے نا جی ان چیزوں کو ہمارے اندر خلوص اور مخلص پن پیدا کرے. انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہوگا تو دنیا کا میں آپ کو کہوں کہ کوئی کام بھی نہیں رکتا. ابھی بھی الحمدللہ جس طرح انجمن تاجران کے الحمدللہ پورے پنجاب کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں اور تمام یہ معاملات کو دیکھتے ہیں، بلیو کریں کہ جس چیز کی ارادہ اور نیت کرتے ہیں اللہ پاک کو پورا کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں اس میں کوئی لالچ نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کا کام ہو جائے. اور اسپیشلی میں اپنے تمام بھائی جتنے بھی آئے ہیں اور ہماری پریزیڈنٹ بھی ہیں میڈم اعجاز تہرا صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا بھی. اور آپ سے یہی رہوں گا کہ انشاءاللہ اللہ پاک کرے کہ ہماری محبتیں اسی طرح قائم دائم رہیں اور اللہ پاک ہم سے یہ نیکی کے کام لیتا رہے. جزاک اللہ جی، تھینک یو. بہت شکریہ جی پیس آف پاکستان کا جس نے یہ اکٹھا کیا ہے اور آج جو ہے نا اس پلیٹ فارم پہ مجھے بھی بولنے کا موقع ملا ہے. میرا نام مقرب خان ہے
बेसिकली मैं मैडम तहरा के गांव कामला से मेरा ताल्लुक़ है और हमारी एक तंजीम है GDO के नाम से, गुजर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि पहले मुझसे पहले जो है ना वो सरदार साहब थे, तो इस चीज़ को कोई मेरे ख्याल से बुरा नहीं लेना चाहिए कि यार ये कबीलों के नाम से या अपनी कौमों के नाम से क्यों तंजीमें। तो इस पे मुझे एक वाक़या याद आता है जंग यरमूक का। सैयदना खालिद बिन वलीद थे और उनके मुकाबले में रूमी लश्कर था, तो 50,000 और उधर तकरीबन 2.5 लाख या 3 लाख के करीब जो है ना आमना सामना था। तो उसमें यह था कि तीसरा रोज़ जब गुजरा तो कोई फैसला नहीं हो रहा था जंग का। तो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लश्कर को कबीलों में बांट दिया। उन्होंने जब लश्कर को कबीलों में बांटा और कहा कि अब अपनी बहादुरी दिखाओ, तो अल्लाह ने फिर फतह दी उस जंग यरमूक को। बेहतर जानते होंगे आप लोग सब। तो बास टाइम ऐसे होता है कि यार बंदे को बूस्ट अप होने के लिए जो है ना अलग-अलग भी होना पड़ता है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि बिल्कुल ही हम इत्तेहाद को छोड़ दें। इत्तेहाद को ना छोड़ें, इत्तेहाद लाजमी है, लेकिन अपने तौर पर अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी इंसानियत की खिदमत में कर रहा है। तो बेसिकली माटो यही होना चाहिए कि इंसानियत की खिदमत। तो उसी सिलसिले में सारे लोग काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक GDO मेरे ख्याल में 2.5 साल का अर्सा हुआ इसे बने हुए। तो मेरे चेयरमैन मियां निसार शाह साहब, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, तंदुरुस्ती दे, तो उनकी वसातत से हमने आज तक जो है ना तकरीबन कोई इलेक्ट्रिसिटी में बैठा हुआ है भाई मेरा इधर वापडा वाला, इसे पता है कि हम जितना काम कर चुके हैं। हमने एक फीडर अलहदा किया और तकरीबन 40 के करीब ट्रांसफार्मर लगाए हैं। और बताना ये चाह रहा हूँ कि GDO की वसातत से बनाए हमने, लगाए हैं ये ट्रांसफार्मर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमने अपनी कौम के लिए लगाए हैं, बाकी जो है ना सब के लिए जो है ना हम इंशाअल्लाह लजीज़ ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा 7 के करीब हमने फ़िल्टर प्लांट लगाए हैं और 30 के करीब हम जो है ना अभी तक जो है ना आब शफाफ के जो बोर हैं वो कर चुके हैं। वही हूँ, मेरा तल्लक बेसिकली आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं। तो ये थे मेरा भांजा है, ये आदिल शहजाद खड़ा हुआ है। इनके जहन में ये था कुछ चीज़ें चल रही थी, ये जो है ना अपने मोबाइल में, आजकल मोबाइल है तो उसी में सब जो है ना बिज़ी हैं, तो उसी सिलसिले में ये चलते रहते थे कि यार हम कोई ऐसा काम करें, ऐसा काम करें। तो मुझसे इन्होंने बात की, मैंने कहा यार काम होता है, ज़रूर होता है, लेकिन काम के लिए आप लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, बाहर निकलेंगे तो अब काम होगा। तो इन्होंने कहा जी आएँ जी मामू, आप लोग आएँ, आप आएँ। जब मैं रिटायर्ड होकर आया, इन्होंने कहा जी मामू आगे होंगे, ठीक है हम आपके पीछे हैं, आप आगे हो। तो उसी सिलसिले में फिर हमारी बात हुई। तो मैं ये बता रहा हूँ 2.5 साल का तो हुआ है हमारी इस तंजीम को बने हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना हम काम कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। एम्पायरा नाम से ज़ाहिर है जी बड़ा जो है ना इन्होंने सोशल मीडिया पे जो है ना, सोशल मीडिया पे छोड़ के बल्कि जो है ना इन्होंने बाकी एक्टिविटी में भी काफ़ी काम किया। अभी हाल ही में जो है ना ये सैलाब से मुतासर इलाके में गए हुए थे, चौधरी साहब भी गए हुए थे, देख रहे थे हम फेसबुक के हिसाब से भी और गांव के हिसाब के होने के नाते जो है ना हमें पता था इस चीज़ का। तो वाकई जो है ना इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी जो है ना ये बड़ी काविश है कि इन्होंने जो है ना आज ये गुलदस्ता जो है ना सजाया है। तो अच्छी बात है, अगर जो है ना एक दूसरे से तावन के साथ जो है ना हम अगर कोई काम फंसा हुआ है तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं। और हमारी पूरी जो है ना मदद, पूरी नए ख्वाहिशात मैडम तहरा और चौधरी एजाज साहब के साथ हैं जी इंशाअल्लाह लजीज़। हमारी जिधर भी ज़रूरत पड़ी हम इंशाअल्लाह लजीज़ हाज़िर हैं। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाइस चेयरमैन ज़िला अटक, और आप लोगों का भरपूर तावन है जी, और मैडम के साथ आप लोग कोऑपरेट किया करें कि जो काम ये कर रही हैं ना, यकीन करें कि ये मर्द भी नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की महफिल हमारी छोटी सी टी पार्टी, और यहाँ पे मेरा मकसद ये था कि सारे जितने हमारे सोशल वर्कर्स हैं तो तमाम लोग हमें ज्वाइन करें, यहाँ पे आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 35 से 40 लोगों की यहाँ पे गैदरिंग हुई, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने ज्वाइन किया। आप लोगों का आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा समझ लें कि मेरे हौसले बुलंद करता है। जब आप लोग, कोई भी पैनल मैं बनाती हूँ, किसी भी पैनल पे मैं जाती हूँ, कोई भी काम मैं करती हूँ, आप लोगों का आना मेरा अगला काम शुरू कर देता है, और मेरे अंदर एक हौसला पैदा होता है कि माशाल्लाह भाई जब भी मैंने एक बात की तो मेरे सारे भाइयों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। घर से, फैमिली से तो मुझे सपोर्ट है ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा अटक मुझे सपोर्ट करता है, और कभी कहीं से कोई एक्सक्यूज़ नहीं आता। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हौसला देती है। और रही बात ये कि मैं सोशल वर्कर या सोशलिस्ट कैसे बनी, या मैंने ये काम क्यों शुरू किया,
میں ایک چھوٹا سا بس ایک واقعہ بیان کروں گی جو واقعہ مجھے آج یہاں تک لے آیا، اور ہر ایک قدم جو ہمارا نیکی کے لیے اٹھتا ہے وہ قدم ہمارا ہمیں بہت آگے لے کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت زیادہ مدد ہوتی ہے۔ کرونا کے ڈیز تھے اور ہمارا گھر تعمیر ہو رہا تھا، اعجاز صاحب نے مجھے چھت ڈالنے کے لیے پیسے دیے کہ مطلب 8-10 دن کے بعد ہمارا چھت تھا، تو اچانک ہی کرونا آ گیا، وہ پیسے میرے پاس باؤنڈ ہو گئے کیونکہ اچانک کرونا آنے کی وجہ سے مزدوروں کو بالکل بھی کام کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، گیدرنگ نہیں تھی مزدوروں کی کہ گیدرنگ میں آپ کام نہیں کروا سکتے، وہ پیسے ایسے پڑے ہوئے تھے۔ بس کچھ میں نے ایسے حالات دیکھے گاؤں میں، میں نے اعجاز صاحب سے کہا، میں نے کہا اجازت دیں تاکہ یہ پیسے جو ہے کسی کے کام آ جائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، اور میری بس شروع سے کچھ ایسی لائف تھی کہ لوگ میرے پاس آنا پسند کرتے تھے، لیڈیز میرے پاس گھر میں آتی تھی، تو میرے بس ان کی جب مشکلات سنی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم یہ پیسے جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں، میں نے کہا کرونا آ گیا، کیا پتہ ہم بھی نہ مر جائیں کہیں، تو یہ پیسے ادھر ہی رہ جائیں گے تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، تو بس وہ پیسے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم فنڈ میں دیتے ہیں سب کو۔ میں نے دینے شروع کیے تو ایک دن ایسا ہوا میں گھر میں تھی، وہ پیسے میرے پاس ختم ہو گئے جب میں نے دینے شروع کیے۔ جس لیڈی کو میں دیتی اسے کہتی کسی اور کو نہ بتانا، لیکن اس کے پیچھے پھر 20 اور آئی ہوتی۔ میں اتنی سخت ٹینشن میں آ گئی، میں نے کہا مجھے تو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، پریشان ہو گئی میں بہت زیادہ۔ اب جب تھے تو آتے تھے تو میں خوشی سے کہتی تھی یہ لیں، یہ 5000، یہ 2000، یہ 3000، لیکن جب ختم ہو گئے نا میرے پاس پیسے تو مجھے اتنی سخت ٹینشن ہوئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اب میں کیا کروں، اور جو آتی ان کو میں کیا جواب دوں۔ پھر میں نے گھر کے کپڑے نکالے، گھر میں جو سودا وغیرہ پڑا ہوتا تھا وہ نکالنا شروع کر دیا۔ آخر کار ایسا ہوا کہ میں بہت سخت پریشان ہوئی اور پریشانی کی حالت میں بیٹھ گئی، تو بارشیں شروع ہو گئی، بہت شدید قسم کی بارشیں لگی ہوئی تھی۔ ایک ہمارے گاؤں میں فوتگی ہوئی، میں ادھر فوتگی میں گئی، وہاں پہ ساتھ والے محلے میں میری ایک مطلب جاننے والی تھی، ان کے پاس جا کے بیٹھی، وہاں پر ایک لیڈی آئی تو وہ کہتی ہے کہ باجی میرا بچہ بہت زیادہ بیمار ہے، تو میرا شوہر جو ہے اس طرح سے مطلب یہ کام کرتا ہے اور یہ کام ہمارا نہیں ہو رہا، تو آپ مجھے 5000 روپے دیں، میں نے اپنے بچے کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں آپ کو دیتی تھی۔ یہ تقریباً آدھے گھنٹے کی کنورسیشن تھی، وہ رو رہی تھی اور ہم دونوں بیٹھے اس کی بات سن رہے تھے۔ تو جب وہ اٹھ کے چلی گئی تو اس جو دوسری لیڈی اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس پیسے تھے مگر میں نہیں دے سکتی، کہ مجھے نہیں پتا کہ کرونا کے ڈیز ہیں کہ اب آگے ہمارے پاس پھر سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم کیا کریں گے۔ تو میں اسی وقت اٹھ کے گھر آئی، میں نے گھر آ کے ربڑ کے شوز پہنے اور اسی طرح سے میں نے گاؤن پہنا ہوا تھا، میں چلی گئی پیدل ہی ان کے گھر۔ میں جب گئی تو وہ واقعی دونوں میاں بیوی بہت سخت پریشان تھے۔ میں نے وہ 5000 روپے اس کو دیے، میں نے کہا یہ آپ لیں اور جائیں اپنے بچے کا علاج کروائیں۔ تو تیسرے دن اس نے کہا نا کہ یہ مجھے پیسے واپس کہاں سے کرے گی، تو میرے ذہن میں تھا میں دیتی ہوں، ہو گئے تو دے دے گی، نہیں تو چھوڑ دو۔ تیسرے دن وہ لیڈی واپس میرے گھر آ گئی مجھے پیسے دینے کے لیے، یہ لے باجی آپ کے پیسے۔ میں بھی اس کا منہ دیکھ رہی تھی کہ اس نے پیسے یہ کہاں سے لیے، یہ اس نے کیا کیا ہے بھی، اس کے پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے GPTI والوں سے قرضہ نکلوایا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا GPTI والوں سے قرضہ آپ نے کیوں نکلوایا، بھی اس پر تو پیسے آپ کو ایکسٹرا دینے پڑتے ہیں، بھرنے پڑتے ہیں، تو میں نے تو آپ سے مانگے نہیں تھے کہ آپ قرضہ نکلوائیں۔ تو کہتی ہے ہمارے حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے اگر قرضہ نہ نکلوائیں تو ہمارے گھر میں کھانا بھی نہیں۔ تو بہرحال میں نے اس کو پیسے واپس کر دیے، میں نے کہا اپنے پاس ہی آپ رکھو، چھوڑ دو، اور اب دوبارہ اگر آپ کو کوئی قرضے کی ضرورت پڑتی ہے آپ مجھے کہنا، میں آپ کو دوں گی، لیکن آپ کو جو میرے پاس ہوں گے وہ میں آپ کو دے دوں گی، ایکسٹرا پیسے میں آپ سے نہیں لیتی، اگر آپ کو ضرورت پڑی تو آپ مجھ سے لے لینا۔ پھر جسٹ ایسی یہ جو ایک سین بنا نا، یہ 3 مہینے تک میں راتوں کو خواب دیکھتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی ایسا سین ہم کریٹ کریں، کوئی ایسا نظام بنائیں کہ کسی کو کسی کے پاس جا کر پیسے مانگتے ہوئے آدھے گھنٹے تک اس کو تفصیلات نہ بتانی پڑے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں نے ایسے واپس کرنے ہیں، اس طرح سے لینے ہیں، مجھے یہ کام کرنا ہے، اور میری یہ گارنٹی ہے، یہ ایسے۔ تو بس اچانک میرے ذہن میں بات آئی، میں نے اپنے محلے والی لیڈیز بلا لی، میں نے کہا ہمارے گھر میں ختم ہے، آ جاؤ ساری۔ وہ آ گئی تو میں نے ان سے بات کرنا شروع کی، میں نے کہا آپ لوگ سارے جو ہے نا، ایک آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، 100 روپے یا 200 روپے یا 300 400 500 جو آپ مہینے کے اکٹھے کرنا چاہتی ہو یا بچت کرنا چاہتی ہو وہ آپ لوگوں نے مجھے جمع کروانے، اور آپ کو جس وقت 5000 روپے کی ضرورت پڑے گی آپ کو میں دوں۔ میرے ذہن میں بس یہ ایک سین چلا، اور میں نے جب ان سے پیسے لیے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھ سے لینے ہیں۔ آپ یقین مانیں 9 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں ہو گئے،
9 लाख रुपए, और मुझसे किसी ने नहीं लिया करता। तालियां होनी चाहिए जी माशाल्लाह से। तो जब 9 लाख रुपए इकट्ठे हुए, वो कहते हैं ना एक कदम जब उठता है ना तो रास्ते सारे खुलते हैं। जब 9 लाख रुपए इकट्ठे हो गए तो फिर मैंने उनको एक दफ़ा बुलाया, सबको जो मेरे साथ मतलब थी इसमें मेंबरशिप में थी। मैं कहती हूँ कि आप लोगों को पता है किस किस ने कर्ज असला लिया है? वो कहती है नहीं पता। मैंने कहा एक ने भी नहीं लिए, किसी एक ने भी नहीं। मैंने कहा आप लोग जवाब दें, आपने क्यों नहीं लिए? अतः कि हालात तो इतने तंग हुए हैं, इतने मुश्किल हालात है, तो आपने कर्ज असला क्यों नहीं लिया? कहती है बाजी जब घर में रखते थे ना पैसे घर में, तो या बच्चों को दे दिए या आगे पीछे किसी को दे दिए या लग गए। जब आपको देने शुरू किए तो ज़हन में था कि जब जाएंगे मिल जाएंगे। तो जो भी मुश्किल हालत आई, मतलब हमारे ऊपर हालात आए, हमने उस दिन ये कहा कि नहीं, ये हम गुजार देते फिर लेंगे, ये गुजार देते फिर लेंगे। तो इस तरह से करते करते तो ये 9 लाख रुपए मैंने कहा ये इकट्ठे हो गए। और आप में से एक लेडी ने भी मुझसे कर्ज असला नहीं लिया, किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं हैरान थी कि इसकी कितनी बड़ी बरकत है। तो फिर मेरे ज़हन में बात आई कि इसको हम खिलाएं, इसको आगे लेके जाएं। तो वो जो 9 लाख रुपए थे, मैंने उनसे ज़रा बात करके हम लोगों ने अज़ल वुमेन वेब शॉपिंग सेंटर बनाया। 9 लाख रुपए से हम लोगों ने कपड़ा परचेज़ किया, वो 18 लाख रुपए में हमने बेचा। तकरीबन 18 लाख रुपए में वो कपड़ा सारा बिका हमारा, ठीक है। तो वो लेडीज़ जिनके 9 लाख रुपए जमा हुए थे सबको हिस्सा दिया, हमारा कारोबार शुरू हो गया, हम काम करने लग गए, ठीक है। और वो आज दिन तक मेरा अकाउंट बढ़ रहा है, 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक हम पहुंच गए 8 महीनों में। ये हमारे 8 महीनों की हमारी जो है ना कारकर्दगी है। बस इस तरीके से मैं जो है सोशल मीडिया पे आई हूँ और आज आप लोगों के साथ मैं बैठी। मैं पाकिस्तान में कहीं भी जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा खर्चा जो है ना अल्लाह ताला कैसे पूरा करता है। मैं अभी हाल ही में आपको बताती हूँ, 2 दिन पहले लाहौर से वापस आई हूँ। 5 दिन का टूर था हमारा। तो क्योंकि एज अ डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स यूथ विंग, हम लोग बिल्कुल वॉलंटियर काम करते हैं, सारा खर्चा अपनी जेब से करते हैं। जब मैं घर से निकली, मैं इस मामले में बड़ी कंजूस हूँ। मैं कहती हूँ मैं फालतू पैसे नहीं लगाती, अपनी ज़ात पे भी नहीं लगाती, बिल्कुल बस नॉर्मल रहना है, सादी ज़िंदगी गुजारनी है और कुछ भी नहीं करना, फालतू पैसे नहीं लगाने, चलो ये किसी और के काम आ जाएंगे। मैं जब घर वापस पहुँची, मेरे 25,000 रुपये लगे हुए थे। मैं जहाँ साहब से कहती हूँ, मैंने कहा ये 25,000 रुपये किसी और को दे देते ना यार, कुछ हो जाता, किसी का भला हो जाता। ये इधर लगा के हम आ गए, कुछ ऐसा सीन बनाना है ना। अब यहाँ पे ये 25,000 रुपये हमारे लगे या ना लगे। मैंने सर को कॉल की, मैंने सर से कहा, मैंने कहा हम कितने लोग हैं मेन पे? कहते हैं 28। मैंने कहा मुझे 28 लाख रुपए चाहिए, सबसे 1-1 लाख रुपए, ठीक है। महीने की आपको बचत मैं करके दूंगी, उस बचत से हम अपनी सारी तंजीम चलाएंगे, किसी के ऊपर 1 रुपये का खर्चा नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा वेल डन, ज़बरदस्त। हम सब का भी बहुत खर्चा हुआ है और जेब से हुआ है, क्योंकि यहाँ नॉन फंडिंग तंजीम है हमारी, बिल्कुल नॉन फंडिंग है। तो बहरहाल ये वाला सीन जो है ना, अभी मैं इस किस्म के काम करती हूँ कि जिसमें चाहती हूँ कि किसी के ऊपर बोझ भी न पड़े और हर एक बंदा जो है ना उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह करे कि एक दिन ऐसा आए कि हम सब एक दूसरे के लिए इतनी आसानियाँ पैदा करें कि हम कहें कि हमारा वतन, प्यारा वतन पाकिस्तान एक पुरअमन वतन है और हमारे अमन की वजह से या हमारे वतन की वजह से दूसरों को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे ममालिक को फ़ायदा हो रहा है। मैं इस पर काम कर रही हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि ये मेरे गांव से हैं, ये मेरे शहर से हैं, ये मैं कहती हूँ सारी दुनिया मेरी है। बस मैं जहाँ तक हो सकेगा मैंने सब के लिए काम करना है। मुझे एक बंदा कॉल करता है बलूचिस्तान से, मुझे पूछता है मैडम आप कहाँ रहती हैं? मैंने कहा यहीं रहती हूँ, बताएं क्या काम है? मैडम ये काम है, ठीक है। मैं उनको कभी भी ये नहीं कहती कि मैं जो है यहाँ अटक में बैठी हूँ, आप बलूचिस्तान से मुझे कॉल कर रहे हैं। एक बंदा मुझे सरगोदा से कॉल करता है, मैडम आप सरगोदा में, आपका ऑफिस किधर है? मैंने कहा आप काम बताएं, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं मिल नहीं सकती हूँ आपसे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। उन्होंने काम बताया, अल्लाह का शुक्र है काम हो गया। कोई बंदा मुझे कोई भी काम बोले, आज दिन तक मेरे जहन में एक ही बात होती है, अगर इस बंदे ने मुझे काम बोला है ना तो ये मैं कर सकती हूँगी। शायद इसी वजह से ये मेरे तक आया है, शायद अल्लाह ताला ने इसको रास्ता दिखाया है तो ये मेरे तक आया है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वो काम कर लूँ। लास्ट टाइम जब हम लाहौर जा रहे थे, रास्ते में मेरी दोस्त के हस्बैंड ने मुझे कॉल की, मुझे कहता है तारा आप सारी दुनिया के काम करती हो, मैंने आपको 2 काम बोले आपने नहीं किए। मैंने कहा भाई बताएं, मेरे से हो सकता है रह गए हम, कौन से काम बोले? कहते हैं एक ये वाला काम और एक मैंने आपको बोला आज ऑपरेशन है अभी 9 बजे और वहाँ पे ब्लड पहुँचाना था और आपने मेरे काम पे तवज्जो नहीं दी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मैंने बंदा भेज दिया है, आपसे रब्ता नहीं कर सकती, मुश्किल थी।
मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बंदा वहाँ पहुँच गया। वो कहते नहीं पहुँचा। मैंने कॉल की तो जिस बंदे को मैंने भेजा था ना वो थोड़ा दूर था, मतलब इनका ऑपरेशन 9 बजे था, वो बंदा दूर था। मैंने हर एक का नाम लिख के उसके साथ उसका ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है। बी पॉजिटिव मैंने लिखा, मुदस्सिर का नाम आया, मुदस्सिर इतना बेहतरीन इंसान कि फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको कॉल की, बल्कि मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई, वो बंदा यहाँ से रवात हॉस्पिटल एक बच्चे को ब्लड देने के लिए पहुँचा, यहाँ से अटक से। तो ये देखिए ब्लड उसने दिया, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त किसको दी? मुझे। आज भी वो शख्स जब कहता है मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो मैं आपके लिए हज़ारों दुआएं करता हूँ। आज भी जब मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो मैं कहती हूँ कि हम दूसरों का वसीला जो है ना बन के, तो इज़्ज़त सारी हमें मिल रही है। ठीक है, ये अल्लाह ताला की दी हुई इज़्ज़त है। अब हर एक बंदा जो है ना मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं जिधर देखती हूँ बस मुझे सपोर्ट मिलती है, जहाँ पे भी देखती हूँ। तो मुदस्सिर को मैंने कॉल की, मुदस्सिर ने कहा, मैंने कहा मुदस्सिर आपको मैंने शायद हो सकता है तंग ना किया हो, बहुत सुबह सुबह का टाइम। कहता है मैडम आप 3 बजे कॉल करें ना, मैं आपकी कॉल उठाऊंगा। आप अवामी, मुझे पता है आपने कभी ज़िंदगी में मेरा हाल भी नहीं पूछना, अगर आपको मतलब ना हो तो। मतलब आपका क्या है, आपने किसी न किसी का काम करवाना है, अपनी ज़ात के लिए कॉल नहीं की। तो यकीन माने वहाँ पे ना मेरी आँखें ऐसे तर हो गई। मैंने कहा एजाज साहब से, मैंने कहा देखिए मुझे शक था कि 9 बजे ऑपरेशन है और हो सकता है मैं ब्लड ना पहुँचा सकूँ। और इसने मुझे कहा कि आप मुझे नंबर दें, मैं अभी जा रहा हूँ मिनट में। तो बस ये सारे काम इस तरह से हो जाते हैं। और मैं इस तरीके से बस मैंने सोशल लाइफ में अपना कदम रखा है, और वो कदम जो मैंने रखा था ना वो बढ़ रहा है, वो पीछे नहीं मुड़ा। आप सबको मैंने बुलाया, आप सबसे मैंने अप्रोच किया आप तक, और कोशिश पूरी है कि ज़िला अटक का कोई भी शख्स ऐसा न बचे जो जब अपने घर से बाहर निकलता है ना देखता है नाली गंदी है, अपने हाथों से नाली साफ कर देता है। मेरे लिए वो शख्स बहुत ज़्यादा मोहतरम है, मैं उसकी दिल से कदर करती हूँ। जब एक रोड पर एक कुत्ता मर जाता है ना तो वहाँ पे बदबू फैल जाती है। एक शख्स अपनी गाड़ी से उतर के देखते हैं वो उठाने के काबिल नहीं है, खेतों से मिट्टी उठा के उसके ऊपर डाल के फिर गुजर जाता है ना, मेरे लिए वो शख्स इम्पोर्टेंट है। वो शख्स इम्पोर्टेंट नहीं है जो गाड़ियों में फिरते आते गाड़ी से उतरते कॉलर झाड़ते या आके बैठ जाते। ठीक है, हम उनको इंशाल्लाह इज्जत देंगे जो लोग अवाम की खिदमत करते हैं, अवाम के लिए, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। मुझे वो ज़्यादा पसंद है जो सफाई करता है, मुझे वो पसंद नहीं जो गंदी जगह से बचता है। जहाँ पर गंदगी हो वहाँ पे सफाई होनी चाहिए। तो हमने अपने प्यारे छोटे से ज़िला अटक को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना है, एक पुरअमन गहवारा बनाना है, मिल के काम करना है। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान यूथ विंग की इस टाइम पे मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में मुझे काम करने का मौका मिला है। और इंशाल्लाह पूरे पंजाब में आपको मैं नज़र आऊँगी, बल्कि मुझे लगता है कि मैं पूरे पाकिस्तान में आपको नज़र आऊँगी। हमेशा से मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम किसी के साथ कोई नेकी करते हैं ना तो शायद अगले बंदे के ऊपर हमारा कोई एहसान हो जाता है, और वो हमेशा उस एहसान के नीचे दब जाता है हमेशा के लिए। ये एक कुदरती सा अमल है। तो मैं चाहती हूँ ना कि जब मैं किसी के साथ नेकी करूँ ना तो या तो मैं उसको भूल जाऊँ या वो बंदा सर उठा के मेरे सामने खड़ा हो। वो ये ना समझे कि इसने मुझ पर कोई एहसान किया था, वो ये समझे कि मैंने भी इसके साथ कोई एहसान किया था। मेरे पास पैसे होते हैं, मैं एजाज साहब से कहती हूँ मेरे पास पैसे हैं, मगर मैंने अपनी फलान दोस्त से ना पैसे मांगने, मैं उसको कॉल करती हूँ यार 1 लाख रुपए मैंने पूरे करने, 500 रुपये का मैं प्लीज़ भेज दो, मुझे ज़रूरत नहीं होते। मैं कहती हूँ भेज दो, तुम्हारे 500 रुपये से ना मेरे लाख रुपए पूरे हो जाएंगे, और तुम्हारे 500 नहीं है तो मेरे लाख रुपए पूरे नहीं है। और वो जो अगर हम पैसे इकट्ठे करते हैं ना मिलके, तो वो सारे के सारे पैसे हम इस तरीके से खर्च करते हैं कि एक मुस्तहिक को हम उस मुस्तहिक से बाहर निकाल के ले आए, वो शख्स बन जाए जो हमारे साथ अगले दिन या अगले महीने या अगले साल वो हमें दे रहा हो जी, ये ले, खुद कफील हो जाए, खुद कफील हो जाए, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। मैंने एक लड़की देखी बाज़ार में, अब बाज़ार की बात आ गई है, एक लड़की मैंने बाज़ार में देखी, मैं जब उसने ऐसे, मैं गाड़ी चला रही थी, मैंने गाड़ी खड़ी की फवारा चौक में, वो आई, उसने यूँ खिड़की मतलब वो मुँह नीचे किया, तो मैं एकदम से उसको देख के यकीन माने 15 से 20 सेकंड तो मैं उसका मुंह देखती रही। वो 16 साल की लड़की थी, उसने पर्दा किया हुआ था। तो मैं उससे पूछती हूँ, मैंने कहा इधर गाड़ी में बैठो। उसने मुझे कहा कि कुछ मदद करे ना हमारी, मैंने कहा इधर गाड़ी में बैठो। तो वो परेशान हो गई कि मुझे गाड़ी, मैंने कहा ये चाबी तुम पकड़ लो, मैं गाड़ी नहीं चलाती,
गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो मेरा फिर भी मुंह देख रही है। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा बैठो ना, बाहर खड़े हो के बात नहीं हो सकती, बैठो। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बताओ क्या वजह है, ये तुम 16 साल की, अभी यहाँ पे हालात ठीक नहीं, तो तुम पर्दे में हो लेकिन तुम बहुत प्यारी हो माशाल्लाह, तो तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तो उसने कहा कि मेरे अब्बू के डायलिसिस हो रहे, मेरी वालदा जो है वो शुगर की मरीज़ है, एक मेरी सिस्टर है जिसकी शादी हो चुकी है, घर में सिर्फ एक मैं हूँ और कोई भी नहीं, तो मैं कमा नहीं सकती। मोहल्ले से किसी से 6,000 रुपये उधार लिए थे, वो तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो सोचा कि चलो बाज़ार जाती हूँ, कुछ थोड़े से पैसे आ जाएंगे, या उनको पैसे दे दूँगी या अपने अम्मी अब्बू के लिए कुछ खाना ले आऊँगी। मैं उसके साथ बैठ के उसके घर चली गई, तो उन्होंने कोई एक बैठक ली हुई थी छोटी सी किसी के घर में, उस बैठक के अंदर जस्ट एक बाथरूम था। मैंने उससे बात की, मैंने कहा, उसकी अम्मी से भी मिली, उसके अब्बू से भी मैं मिली, दोनों बिल्कुल लागिर थे बहुत ज़्यादा। मैंने फिर बाज़ार आई, एक मोबाइल लिया, मोबाइल लेके जाके उस लड़की को दिया, अपना व्हाट्सएप नंबर था मेरा जो अज़ल वुमन वेब में चला रही थी, वो एक नंबर पे था। मैंने कहा ये तुम नंबर अपने पास रखो, इसमें तुमने जस्ट जो चीज़ें तुम्हें मिलती हैं वो तुमने शेयर करनी, बस और काम कोई नहीं करना। तुम्हें मैं 7,000 रुपये पे दूँगी, ठीक है? तुमने किसी से अपना तारुफ नहीं करवाना, कोई बंदा तुम्हें कहे ना कि अपना तारुफ करवाएं, तुमने बस मेरा नंबर दे देना। कोई बंदा कहे बात करे, मेरा नंबर दे दो, बस जस्ट ये शेयरिंग करो और जितने ऑर्डर आते हैं वो दो। 7,000 रुपये मैंने उसकी पे लगाई, उसको घर में बैठे बैठे। और उसके बाद एक और सीन हमारे जहन में आया कि चलो हम लोग भी खाने वगैरह के भी बंदोबस्त करते हैं लड़कियों के लिए, मतलब ये जो लड़की का एक जो हम लोगों ने हेल्प की ना, उसके बाद ये सीन चलता गया। अज़ल वुमन वेब किचन के नाम से हम लोगों ने निज़ाम शुरू किया। जितनी भी लड़कियाँ जो घरों में बैठ के काम करना चाहती हैं वो अज़ल वुमन वेब किचन के हिसाब से हमारे साथ काम करती हैं। 100 कार्ड हम उन्हें देते हैं, 100 घरों को वो हैंडल करती हैं, 100 घरों के लिए खाना बनाती हैं और डेली रूटीन के साथ माशाल्लाह अपने घर में बैठ के वो कमाती हैं। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए जी इस बात पर। और मतलब अभी आज दिन तक मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मेरे कोई पैसे नहीं लगे, अतः कि आप लोगों को लगता होगा कि मैंने बहुत पैसे लगाए होंगे, मेरे सारे पैसे वापस आ रहे हैं और सारे लोग माशाल्लाह माशाल्लाह खुद कफील हो रहे हैं, ठीक है? और मेरा अकाउंट कभी खाली नहीं होता, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे होते हैं, लेकिन मैं देती उस शख्स को हूँ जो मेरा मेंबर बनता है। मैं चाहती हूँ कि वो खुद भी कोशिश करें कि हम भी दें, आपके पैसे भी किसी के काम आए। आप किसी से मतलब या गर्ज के साथ न जुड़ें, दूसरे के साथ आप तब जुड़ें कि आप चाहें कि हम इनके साथ भी मदद करें, हम इनके साथ खड़े हों। हमेशा मैं एक बात कहती होती हूँ कि फ़लाँ तंजीम अच्छी नहीं है, फ़लाँ अच्छी नहीं है, फ़लाँ अच्छी नहीं है, फ़लाँ काम नहीं करती, फ़लाँ एक्टिव नहीं है, फ़लाँ के लोग अच्छे नहीं है। नहीं, इन सारी बातों को छोड़ दें। हम कैसे हैं, मैं क्या हूँ, मैंने क्या काम किया है, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना काम कर सकती हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ, ये इस पे हमने काम करना है। मतलब कोई आदमी है तो वो ये बोले कि मैंने क्या किया है, मैं इसको क्या दे सकता हूँ। ये तंजीम है या कुछ भी है, मैं बहुत सारी तंजीमों के साथ मेरा इल्हाक है, मैं उनके साथ जुड़ जाती हूँ। कोई भी बंदा मुझे अप्रोच करे, मैंने कभी इनकार नहीं किया। मैं हर उस पैनल पे आप लोगों को नज़र आऊँगी जहाँ पे मुझे अप्रोच किया जाएगा और कहा जाएगा आपकी यहाँ पे ज़रूरत है। हाँ, गलत काम ज़िंदगी में कभी कोई नहीं करना और कोई करवाने की भी कोशिश न करे। मैं बिल्कुल भी ये इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। अगर कोई कहे कि हम कर्ज़े हंसने को सपोर्ट करते हैं, कर्ज़े हंसने को सपोर्ट करते करते अल्लाह ताला ने हमारे रास्ते बहुत आसान, अच्छे और नेकी की तरफ कर दिए। इस तरह से बहुत सारी तंजीमात के साथ, जैसे कि हमारा मतलब होता रहता है, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। हर एक बंदा जब अपना तारुफ करवाता है तो वो कहता है मैं इस तंजीम के साथ हूँ, हमने ये काम किया है, हम ये काम कर रहे हैं, फ़लाँ ये कर रहे हैं, फ़लाँ का अच्छा है, फ़लाँ का अच्छा नहीं है, ऐसे। तो मेरे जहन में ये बात आई शुरू से ही, बस कुछ ऐसा जहन है कि चाहती हूँ कि लोग सारे अमन से, प्यार से, इत्तेहाद से रहें, कोई किसी की ग़ीबत ना करे, कोई किसी से हसद ना करे। कोई बंदा छोटा सा भी काम करे हम उसको अप्रिशिएट करें, हम उसको शाबाश दें। कल आज उसने छोटा सा किया, कल वो बड़ा सा करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सारी तंजीमें जब हम सारे सब साथ मिल के चलेंगे ना, तो हम अपने अटक का नाम रोशन करेंगे। और अगर अटक का नाम रोशन कर लिया ना, तो इंशाल्लाह फिर पंजाब की बारी है। पीस ऑफ पाकिस्तान इसलिए नाम रखा है कि पूरे पाकिस्तान में सोशलिस्ट और जितने भी खिदमतगार हैं, सबका एक बेहतरीन इत्तेहाद कायम करना है, सबका, और सब ने एक ही पैनल पे काम करना है। मैं चाहती हूँ, मैं कहूँ शुएब, आपकी तंजीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मैं तब बोल सकती हूँ जब आपकी तंजीम के बारे में मुझे मालूम होगा, ठीक है? मैं बैग पे रह के या किसी से सुन के मैं ये नहीं कह सकती कि
کہ آپ کی تنظیم نے ایسا کام کیا, نہیں ہم نے ایسا کیا. میں یہ نہیں کہتی میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نہیں, ہم سب نے مل کے یہ کیا. آج بھی اس پینل پہ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں, موجود ہیں اس پینل پہ, آپ سارے لوگ یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے تو یہاں کوئی رونق نہیں. آپ لوگ سارے مجھے سپورٹ نہ کرتے تو میرا کوئی سمجھ لیں کہ کوئی میری طاقت نہیں تھی. آپ سب لوگ میری طاقت ہے. جب آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو یہ میری طاقت ہے. پیس آف پاکستان کوئی تنظیم نہیں ہے. ہماری ہر اس بیٹھک, ہر اس کام کا نام ہم پیس آف پاکستان کریں گے, جہاں پہ ہم ساری تنظیمات مل کے ہیلپ کریں گے. اور پیس آف پاکستان میرے ذہن میں تب آیا جب میں سیلاب متاثرین کی مدد کر رہی تھی, اور وہاں پر جب میں جاتی تو وہ کہتے ہمیں کچھ نہیں ملا, ہمیں کچھ نہیں ملا, ہمیں کچھ نہیں ملا. تو میں کہتی ابھی تو میرے پاس اتنا گاڑیوں کا رش نکل کے گیا ہے, تو آپ کو کیسے کچھ نہیں ملا؟ ابھی تو اتنی گاڑیاں گئی ہیں, راستہ نہیں تھا ہمارا ادھر آنے کے لیے, ابھی یہاں سے گاڑیاں خالی ہو کے واپس گئی ہیں, آپ کو کیسے کچھ نہیں ملا؟ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ اگر ہم سارے اتحاد کے ساتھ ہوتے, اکٹھے ہوتے, ضلع اٹک سے جتنی گاڑیاں نکلی ہیں, ہم پورا ایک پیپر ورک کرتے بناتے, ہم کہتے فلاں نے فلاں گاؤں میں جانا ہے, فلاں نے فلاں گاؤں میں جانا ہے, ایک ہم طریقے سے جاتے سارے, ہر ایک گاؤں میں, بس ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی ہم فلاں جگہ پہ ہم دے کے آ چکے ہیں. چاہے وہاں پہ الخدمت والے گئے, چاہے وہاں پہ نوجوانان مرزا والے گئے, چاہے وہاں پہ پیس آف پاکستان والے گئے, چاہے وہاں پہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ سے گئے, لیکن ہمیں ایک لسٹ ہماری تیار ہوتی, ہمیں پتہ ہوتا. تو پھر وہاں سے میرا ذہن بنا کہ ان سب کے جو مین لوگ ہیں, ہم سب کو ایک جگہ پہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان کو ہماری ضرورت پڑ جائے, پاکستان کے لوگوں کو ہماری ضرورت پڑ جائے, تو بھلے اپنے اپنے پینل سے ہی کام کریں, لیکن مل کے کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کے ساتھ, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کو تو مل گئے, سب کو مل گیا, ہمیں نہیں ملا. تو ہم ایک تنظیم کے ساتھ کام کریں سارے مل کے. تو یہ اس جگہ سے پھر پیس آف پاکستان میرے ذہن میں آیا. بہت شکریہ آپ کا میڈم, اور آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ تمام حضرات کا آباد